बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नया नोटिस जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने 50,000 जुर्माना भी आयद कर दिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की जो ब्लेसिंग्स आप कह लें, कुछ भी उसके लिए लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो इलेक्शन कमीशन ने रातों रात 2 कार्रवाइयाँ कर डालीं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, क्योंकि वो कोई मौका नहीं जाने देते और वो बी टीम बन चुके हैं अपोजिशन की। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बड़ा इंतशार फैल गया है, और जो ज़मीर फ़रोशों को टिकट की गारंटी दी गई नवाज़ शरीफ की तरफ से, जब टिकट की गारंटी उन ज़मीर फ़रोशों को दी गई तो उनके हलकों में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग थे, जैसे तलाल चौधरी है और इसके अलावा, वो कैसे इस सारे मामले पर भड़क उठे और इन्होंने एक वर्कर कन्वेंशन बुलाया हुआ था, और वर्कर्स कन्वेंशन इनको मुलतवी करना पड़ा, क्योंकि इनको पता था कि वहाँ पर बहुत बड़ा ना सिर्फ लड़ाई झगड़े का ख़तरा था बल्कि इंतशार का ख़तरा था, जिसकी वजह से इन्होंने वो वर्कर्स कन्वेंशन मुलतवी किया। उसकी तफसीलात और आज का जो इजलास था मुस्लिम लीग नून का, उसकी अंदरूनी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज शो काज जारी करने जा रही है, और शो काज पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दस्तखत कर दिए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज जियो जंग पर एक ख़बर चलती रही और कहा यह जाता रहा कि जो मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री, उसको कहा गया हुकूमत की तरफ से कि एक ऑर्डीनेंस तैयार किया जाए और जो मुनहरिफ का अराकीन हैं उनको 5 साल की नहली का एक ऑर्डीनेंस तैयार किया जाए, जिस पर जियो जंग ने कहा कि जो लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने इनकार कर दिया कि हम तैयार नहीं करेंगे। ये एक इतनी बदयांती है, और इसको आप इंटेलेक्चुअल बदयांती कहें या आप इसको फेक न्यूज़ कहें, कि जब आईन पाकिस्तान ने कह दिया है कि कोई 63A के तहत जो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाएगा वो नाअहल हो जाएगा। जब वो नाअहल हो जाएगा तो उस नाअहली में 5 साल तो मिनिमम मौजूद है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या इतने ये पागल हैं कि ये जो मिनिमम आनी ही आनी है, जितनी सज़ा इनको मिलनी ही मिलनी है, तो उसका ऑर्डिनेंस जारी कर दें? इनको क्या ज़रूरत पड़ी? ये क्यों ना उस चीज़ को रहने दें, ओपन रहने दें, ताकि सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार हो, और सुप्रीम कोर्ट 62(1)A की तरह 1F की तरह यहाँ भी 63A में भी ताहयात नाअहली करे, क्योंकि ये जो हार्स ट्रेडिंग है और ये जो जिस तरीके से जमहूरियत का बेड़ा गर्क करते हैं, इनके ख़िलाफ़ को बड़ी कार्रवाई हो। इस खबर पर अटार्नी जनरल साहब ने भी कहा है कि मुनहरिफ अरकान की 5 साला नाअहली का कोई ऑर्डीनेंस तैयार नहीं हो रहा, ये सारा झूठ है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए अदालत से हमने रुजू किया है, इसके अलावा हम कोई ऑर्डीनेंस नहीं लेके आ रहे, और ये सारे का सारा झूठ है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम तो सिर्फ आर्टिकल 186 के तहत एक सदारती रेफरेंस दायर कर रहे हैं जो तैयार हो रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम दायर कर रहे हैं, और उसका मकसद ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करे कि ये जो 63A है इसमें इतनी एम्बिग्विटी है, कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, पता नहीं चलता कि नाअहली कब से शुरू होगी, वोट काउंट होगा नहीं होगा, कितने अरसा के लिए नाअहली होगी, इतने बड़े बड़े सवालात हैं जिस पर आइन खामोश है। इस वजह से हमने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, और इसके अलावा हमने कोई भी ऑर्डीनेंस हम नहीं ला रहे। साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ज़ाब्ता अखलाक की ख़िलाफ़ वर्जी पर दोबारा सवात जलसा करने पर ज़ाब्ता अखलाक की ख़िलाफ़ वर्जी पर दोबारा नोटिस जारी किया गया है, और ये इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म या उनके वकील डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के सामने पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक DMO स्वात ने इमरान खान को दोबारा 21 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा मुराद सईद, शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आला महमूद खान को भी दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। ये है सवात जलसे के हवाले से ये नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि जो लोअर दीर जलसा था जिस पर नोटिस जारी किया गया था, उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर लोअर दीर जलसा में शिरकत के वजह से 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर जुर्माना ज़ाब्ता अखलाक की ख़िलाफ़ वर्जी पर किया है। जुर्माना डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लोअर दीर की तरफ से किया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कहा कि 22 मार्च तक जुर्माना जमा करवा के बैंक चलान फ़राहम किया जाए। 11 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म
عمران خان کو لوور دیر جلسہ کرنے سے روکا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس وقت یہ بیان جاری کیا گیا تھا کہ پبلک آفس ہولڈر پر الیکشن مہم میں حصہ لینے پر مکمل پابندی ہے۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر لوور دیر نے وزیر اعظم کو مراسلہ جاری کیا تھا کہ جس میں وزیر اعظم کو جلسہ کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اب اس بنیاد پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کے خلاف، اور یہ جو معاملہ اور ان کو اتنا تو عدالتوں کا حیا کرنا چاہیے تھا، اور یہ ہماری عدالتوں کو دیکھنا ہوگا کہ جس بنیاد پر یا جن نوٹسز کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ ان سے جواب مانگ رہی ہے، 28 مارچ تک ان کا کام تھا کہ 28 مارچ تک ایک معاملہ سب جوڈس ہو گیا ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل عدالت میں چلا گیا ہے، تو اس میں آج ہی نوٹس جاری ہوئے ہیں اور آج شام ہی 50,000 جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے، اور دوبارہ انہوں نے نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ یہ ہماری عدالتوں کا تقدس ہے، کیونکہ عدالتیں جب خود سخت فیصلے نہیں کریں گی اور الیکشن کمیشن کو اتنی چھوٹ دی جائے گی، اور ایف آئی اے کا معاملہ ہو تو اس کو ایسے ہماری عدالتیں ٹریٹ کریں جیسے وہ کوئی بھارت کی ایجنسی ہے، اور اگر کوئی نیب ہے تو نیب کو ایسے ٹریٹ کیا جائے کہ جیسے وہ کوئی غیر ملکی ادارہ ہے، لیکن جہاں الیکشن کمیشن کی بات ہو تو اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے یا اس کو اتنی کھلی چھوٹ دی جائے کہ اس کے نوٹسز کی حد تک سٹے بھی نہ دیا جائے، چاہے وہ کسی آرڈیننس یا کسی قانون کی خلاف ورزی ہو، صریحاً خلاف ورزی، اور اس کے باوجود اس کو ٹالریٹ کیا جائے اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے اور یہ معاملہ پھر کہیں اور جانا ہے۔ دوسری طرف جو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو منحرف اراکین ہیں، ممبران اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف اراکین ہیں، اس پر وزیر اعظم عمران خان نے جو شوکاز جاری کرنے تھے، شوکاز جو نوٹس ہیں اس پر وزیر اعظم عمران خان نے دستخط کر دیے ہیں، اور تحریک انصاف کی جانب سے آج منحرف ارکان کو شوکاز نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ 13 منحرف ارکان کے شوکاز نوٹس پر دستخط ہو چکے ہیں۔ شوکاز نوٹس میں منحرف ارکان سے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ شوکاز میں کہا گیا ہے کہ 7 روز کے اندر معافی مانگ کر غیر مشروط پارٹی میں واپس آنے کی مہلت دی جائے گی، اور جبکہ 7 روز تک جواب نہ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور یہ معاملہ پھر آگے چلے گا، اور اس معاملے میں پھر چیزیں بڑی اہم جو اس میں اہمیت اختیار کر جائیں گی، کیونکہ اب شوکاز جاری ہو جائے گا تو قانون پروسیس شروع ہو جائے گا ڈسکوالیفیکیشن کا، اور جب پروسیس شروع ہو جائے تو اس کے بعد کیا یہ لوگ اہل ہیں ووٹ ڈالنے کے اور ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ پھر ہمیں سپریم کورٹ بتائے گی۔ جبکہ جو نوٹس جاری کیے ہیں ارکان کو، ممبران اسمبلی کو، سیکریٹریٹ کی طرف سے، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے نوٹس جاری کر دیے ہیں عدم اعتماد کے، اور یہ جو عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی گئی تھی اس پر اب پہلی دفعہ نوٹس جاری کیا ہے سارے ارکان کو، اور یہ قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے تحت ارکان کو یہ نوٹس بھیجا گیا ہے۔ نوٹس سیکریٹری قومی اسمبلی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ تمام ارکان کو تحریک عدم اعتماد کی کاپی بھی فراہم کی گئی ہے۔ ارکان 95 جو آرٹیکل 95 کے تحت تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی تھی، جس پر اپوزیشن ارکان کے دستخط ہیں۔ 8 مارچ کو اپوزیشن ارکان نے اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی تھی۔ اب نوٹس جاری ہونے کے بعد اور ریکوزیشن جمع ہونے کے بعد 15 دن میں اجلاس بلانا ہے، اور 21 مارچ کو اجلاس بلا لیا ہے، اور اس پر پھر یہ معاملہ 28-29 مارچ تک چلے گا۔ تب تک جو ڈکلیریشن ہے وزیر اعظم کی طرف سے، اور یہ ان منحرف ارکان کے خلاف ڈکلیریشن ہے، اس کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا، اور جس دن وہ فلور کراسنگ کرنے جا رہے ہوں گے اس وقت ان کا کیس الیکشن کمیشن کے پاس پڑا ہوگا اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اسپیکر ان کو الاؤ کرتا ہے ووٹ دینا یا الاؤ نہیں کرتا، یا اس وقت تک سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو بھی آنے والے ڈیٹیلز یا ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اہم جو معاملہ ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کا۔ مسلم لیگ نون میں انتشار پھیل گیا ہے، اور اسے انتشار پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی اے ممبران کی خریداری اور ان کو جو ٹکٹ کا لالچ دیا گیا ہے یا گارنٹی دی گئی ہے، اور میں نے آج آپ کو بتایا تھا کہ ڈائریکٹ نواز شریف گارنٹی دے رہے ہیں ٹکٹ کی، اور یہ منحرف جو ارکان ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ووٹ دیں گے، ووٹ دینے کے بعد ساتھ ہی یہ استعفیٰ دے دیں گے تو یہ نااہلی سے بھی بچ جائیں گے، ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا، اور ان کو اگلی ٹکٹ پر مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے یہ الیکشن بھی لڑیں گے۔
اب جب یہ معاملہ ہوا، ہارس ٹریڈنگ کے معاملے پر خود نون لیگ میں انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ کارکنوں کے رد عمل سے بچنے کے لیے آج ہونے والا جو مرکزی مجلس عملہ کا اجلاس ہے اس کو بھی ملتوی کیا گیا، اور جو ورکرز کنونشن اگلے دنوں میں تھا اس کو بھی ملتوی کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے ضمیر فروشوں کو خریدنے کے معاملے پر مسلم لیگ نون میں اندرونی جھگڑا شروع ہو گیا ہے اور کئی سوالات اٹھنے لگے ہیں، جس کے باعث نون لیگ کی مرکزی قیادت نے پارٹی کا جنرل کونسل کا اجلاس ملتوی کیا۔ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے وفاداروں کی جگہ ضمیر فروشوں کو ٹکٹ دینے کے وعدے پر لیگی ارکان میں تشویش پھیل گئی، اور لوگ اپنے ہم خیال لوگوں سے اس کا کھل کر اظہار کرنے لگے، اور جو پارٹی قیادت ہے ان کا جو کردار ہے پارٹی قیادت کا، اور جس طریقے سے وہ لوٹوں کو پروٹوکول دے رہے ہیں، نہ صرف پیسہ دے رہے ہیں بلکہ ٹکٹ دے رہے ہیں، اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عملہ کا آج اجلاس ہونا تھا، جو کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے فارم ہاؤس پر ہونا تھا۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت نے انہی سوالوں اور کارکنوں کے ممکنہ رد عمل سے بچنے کے لیے اجلاس کو ملتوی کیا، اور اس کی اطلاع متعلقہ رہنماؤں کو بھی دے دی۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کو یہ خوف ہے کہ اس اجلاس میں اس حوالے سے جو سوالات کیے جائیں گے ان کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی سابق صدر پرویز مشرف کے ساتھیوں کو پارٹی میں لینے پر نون لیگ کے جو دیرینہ کارکنان تھے انہوں نے بڑی سوالات اٹھائے تھے اور بڑی لڑائی اور بڑا فساد ہوا تھا۔ اب کیسے ممکن ہے کہ اس پر کارکن کوئی رد عمل نہ دیں، اور وہ اس وجہ سے بھی دکھی ہیں۔ جیسے طلال چودھری نے کہا ہے کہ آپ اگر وہاں پر پی ٹی آئی کے ایم این اے کو ٹکٹ دینے والے ہیں تو پھر میں کہاں جاؤں گا، اور میری ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی، میری فیملی ہے، تو اگر آپ ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے تو ہماری جو مسلم لیگ نون کے ساتھ افیلیشن ہے وہ کہاں جائے گی۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل نے تصدیق کی ہے کہ پارٹی نے جنرل کونسل اجلاس و کنونشن منسوخ کیا، جس کی اگلی تاریخ بعد میں اناؤنس کی جائے گی۔ اس سے قبل خبر آئی تھی کہ پی ٹی آئی ایم این اے ملک نواب شیرو سیر کو نواز شریف نے خود آئندہ الیکشن میں ٹکٹ کی گارنٹی دی ہے، جس پر طلال چودھری نے رد عمل دیا تھا۔ تو مسلم لیگ نون تو خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کیونکہ جن حلقوں میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہ ٹکٹ دی جائے گی ان حلقوں میں جو آلریڈی لیڈرز ہیں مسلم لیگ نون کے، اور ان کی جماعت کا کوئی منشور تو ہوتا نہیں ہے۔ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ٹکٹ سے ہی تو ان کا سارا کچھ ہے، ٹکٹ ملے گا ٹھیک ہے، ٹکٹ نہیں ملے گا وہ دوسری جماعت کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑیں گے۔ ان کا کام صرف اقتدار، ان کا کام صرف الیکشن لڑنا، اور ان کا کام صرف ٹکٹ لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کو ٹکٹ نہیں ملے گی وہ لڑائی تو کریں گے۔ معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 13 پی ٹی آئی کے سنبھال کے بیٹھے ہیں، ان کے اپنے کتنے آگے پیچھے ہو گئے ہیں، ان کو یہ بھی سوچنا ہوگا، اور ابھی پکچر باقی ہے، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔